بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے لفظ جو ہے وہ استعمال فرمائے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والا، یہ ایک خوف والا جملہ ہے کہ اس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے پالنے والی، اس کا خوف دل کے اندر بیٹھا۔ اتنی بڑی ذات پالنے والی جو تمام جہان کو پال رہی ہے، اتنی بڑی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اب ساتھ ہی فرمایا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا خوف بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری رحمت کے اوپر امید بھی رکھو۔ میرا خوف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میری رحمت پر امید بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عبادت بھی ہو ساتھ ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ خوف اور امید کی جو درمیانی چیز ہے نا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور نا امیدی تو انسان کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا کہ جو نا امیدی ہے، نا امیدی اللہ سے صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو کافر لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ لیکن مومن بے خوف بھی نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ بے خوف ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رحمان الرحیم ہے، تو دوسری طرف قہار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا خوف بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی شدید ہے، میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اگر میری رحمت ہے، میری مغفرت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی شدید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس عذاب کتنا ہے، تو مومن جو ہوتا وہ جنت سے نا امید ہو جاتا۔ وہ کہتا کہ اب میں جنت میں نہیں جا سکتا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب ہے۔ لیکن اگر کافر اللہ کی رحمت کو جان لیتا تو کافر بھی جنت سے امید لگا کر بیٹھا ہوتا۔ مومن اگر عذاب کو جان لیتا جو اللہ کے پاس ہے، تو مومن جنت کی امید ہی چھوڑ دیتا۔ اور کافر اگر اللہ کی رحمت کو جان لیتا تو کافر نے جنت کی امید لگا لینی تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، ہو سکتا ہے مجھے جنت مل جائے۔ عذاب بھی اللہ کا بہت بڑا ہے اور اللہ کی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، رب فرماتا ہے کہ میری رحمت جو ہے نا یہ میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ میرا غضب بھی ہے لیکن میرا غضب رحمت سے بڑا نہیں ہے، رحمت میری جو ہے وہ غضب سے بڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگانی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی جو ہے وہ دل کے اندر رکھنا ہے۔ رحمان اور رحیم کے بارے میں شرعی مسائل بھی تھوڑے سے سن لیں۔ رحمان، ہم کسی کو بلا نہیں سکتے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رحمان۔ اب کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو ہم اس کو رحمان کہہ کے نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے، عبد الرحمان ہی اس کو کہیں گے۔ رحمان جو صفت ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی، رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی رحمان صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو بلائیں گے تو عبد الرحمان کہیں گے، تو رحمان اکیلے نہیں بلا سکتے۔ جس طرح کہ عبد الستار کسی کا نام ہو تو ہم اس کو ستار نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عبد الغفار نام ہو تو غفار بلانے کی بجائے عبد الغفار کہا جائے، یہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمان اور رحیم، رحیم جو ہے وہ نام رکھا جائے، اللہ کے علاوہ رحیم نام رکھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا لقد جاءکم
रसूल मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो रहीम का यहाँ जिक्र हुआ, तो अल्लाह पाक ने रहीम का लक़ब जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो पता चला अल्लाह के अलावा रहीम जो है नाम रखा जा सकता है और रहीम बुलाया भी जा सकता है, लेकिन रहमान नहीं बुलाया जा सकता। रब्बिल आलमीन, जब अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों का पालने वाला। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता था कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मजबूरी की वजह से पूरी कायनात को पाल रहा हो। जिस तरह के बादशाह होता है वो अपने रियाया को पालता है, अगर बादशाह रियाया को ना पाले तो उसकी बादशाही खत्म, बादशाहती खत्म हो जाएगी, उसका मुल्क ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह कई ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी की वजह से जो है वो पाल रहे होते हैं। जिस तरह बादशाह अपने मुलाजिमीन को मजबूरी की वजह से सैलरी दे रहा होता है, मजबूरी की वजह से उनके निज़ाम और मामलात को देख रहा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का पालने वाला है, कोई मजबूरी तो नहीं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह जो पाल रहा है ना वो अपनी रहमत के सदके पाल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के साथ लोगों के ऊपर रहम कर रहा है, लोगों को पाल रहा है। लेकिन लोगों की रहमत और है, अल्लाह ताला की रहमत और है। जो अल्लाह की रहमत है वो लोगों के पास है। रहमान जो है, रहमान अल्लाह ताला की सिफत रहमान है, ठीक है। रहमान ऐसी सिफत को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है और बंदा कोई नहीं कर सकता। तो रहमान ऐसी कई सिफतें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के ऊपर की हैं। अब देख लें, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमान है, तो सिफत रहमान रहम के साथ पालने वाली, शफकत के साथ पालने वाली। अब कुछ लोग होते हैं कहर के साथ जो पाल रहे होते हैं, जिस तरह के जेल के अंदर जाते हैं चोर डकैती करने वाले, जब जेल में जाते हैं तो वो मजबूरी के तहत जो है वो हुकूमत उनको पाल रही होती है, मजबूरी के तहत उनको खाना पानी दे रही होती है। लेकिन रहमान जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है वो किसी मजबूरी की वजह से किसी को खाना नहीं दे रही, बल्कि अपने रहमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जो है पाल रहा है। अब माँ बाप भी पालते हैं। रहमान जो रहमान बाज़ औक़ात अल्लाह की रहमत जो है ना ये बिल वास्ता होती है, बगैर किसी वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है मखलूक के ऊपर, और बाज़ औक़ात अल्लाह की रहमत वास्ते के साथ होती है। अब देखिए, माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं तो ये भी अल्लाह की रहमत है, वास्ते के साथ है कि माँ बाप का वास्ता अल्लाह पाक ने दरमियान में दे दिया। शागिर्द उस्ताद से तालीम कुरान पाक हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं या कोई भी तालीम हासिल करते हैं, तो ये अल्लाह की रहमत जो ये वास्ते के साथ है, बिल वास्ता, ये वास्ते के साथ अल्लाह ताला की रहमत है। माँ बाप जो वो पालते हैं इंसान को इस तरह करके। कुछ रहमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं जो बगैर वास्ते के डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पे करता है, जानवरों पे करता है अल्लाह ताला, परिंदों पे अल्लाह तबारक व तआला करता है। देखें, कौवा जब अपना बच्चा जो जनता है ना, तो वो समझता है वो कि गोश्त का लोथड़ा होता है, आग की तरह। जिस तरह की आग की चिंगारी होती है ना, तो कौवे का बच्चा जब पैदा होता है तो अंडे से निकलता है ना, अंडे से, तो वो उसी तरह होता है। जो कौवा होता है वो खुद उससे डर जाता है, उसको हाथ तक नहीं लगाता। अब जो मच्छर होते हैं वो उसको आग समझकर परवानों की तरह जो है वो उस गोश्त के लोथड़े के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो करते करते वो उसके मुंह में जाके गिरते हैं, तो वो उनको खा लेता है। अब कौवा डर गया, कौवे ने कहा चलिए ये आग की चिंगारी है, क्योंकि वो एक लोथड़ा होता है, जिस तरह आग की चिंगारी है तो उसी तरह का वो बच्चा होता है। अब देखिए अल्लाह पाक उस बच्चे को कैसे पाल रहे हैं। मच्छर आते हैं, ऐसे मच्छर ये समझ कर आते हैं उसके पास ये कि आग है, जिस तरह आग जल रही होती है, बाजू का तो परवाने जो है वो मच्छर परवानों की तरह ऊपर आके वो भी उधर ही झलस कर जो है मर जाते हैं। तो वो परवाने आते हैं कि आग है, लेकिन वो हकीकतन कौवे का बच्चा होता है, और वो वही ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला, मच्छरों के ज़रिए ग़िज़ा अल्लाह तबारक व तआला उस कौवे को बच्चे को दे रहा होता है। वो खाता रहता है यहाँ तक कि उसके पर जो उगाते हैं, जब पर उगते हैं तो फिर कौवा आता है अपने बच्चे के पास कि ये मेरा बच्चा है। तो ये जो अल्लाह की रहमत है ये बिला वास्ता है, बगैर किसी वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला ये रहमत फरमा रहा है। अब देखें, हम बाद रात को सो रहे होते हैं, हमारी कौन हिफाजत करता है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है कि मेरे बंदे की तूने हिफाजत करनी है। अब जब आंधी आती है, इतनी ज्यादा आंधी आती है, इसमें कितने ज़र्रात होते हैं हमारी आंखों में नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह हमारा नाक जो है, नाक के अंदर कितनी रोजाना की ऐसी जो गर्दो गुबार होती है, नुकसानदेह होती है, कितने जरासीम होते हैं, लेकिन अल्लाह ने नाक के अंदर भी बालों को पैदा कर दिया ताकि इसके जरिए जो गर्द गुबार है, जो खराब गर्द गुबार है, वो मेरे बंदे के जिस्म के अंदर ना जाए
کہ نقصان پہنچے۔ اب کان کا بھی اسی طرح کا دیکھو، جب ہم سوتے ہیں تو ہماری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، یہ بالواسطہ، یہ بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بندے کے اوپر۔ جس طرح کہ ذوالنون مصری آپ کہتے ہیں، میں دریا کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے ایک بچھو کو دیکھا کہ وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا، تو ذوالنون مصری اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ بچھو بھاگتے ہوا جا رہا تھا، میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا، میں نے کہا یہ دیکھتا ہوں کہ بچھو کیا کرتا ہے۔ کہتا ہے آگے گیا کنارے کے اوپر، تو کنارے اندر سے پانی سے کچھوا آ گیا، اور کچھوے کی پیٹھ کے اوپر بچھو بیٹھ گیا۔ اب کچھوا جو اس بچھو کو لے کے جا رہا ہے دوسرے کنارے کی طرف، تو ذوالنون مصری کہتا میں بھی کشتی پہ بیٹھا اور اس کے پیچھے بھی چل پڑا۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کچھوا اس بچھو کو کہاں لے کے جاتا ہے۔ کہتے ہیں بچھو دوسرے کنارے پر پہنچا، اس دوسرے کنارے پر کچھوے نے اس بچھو کو اتارا، اور بچھو جیسے ہی اترا تو دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چل پڑا۔ تو ذوالنون مصری کہتے میں بھی اس بچھو کے پیچھے چل پڑا۔ میں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان درخت کے سائے کے نیچے سویا ہوا ہے، اور سانپ اس کو ڈسنے والا ہے، سانپ اس کو ڈسنے والا ہے، سانپ اس کو ڈنگ مارنے والا ہے۔ اتنے میں وہ بچھو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے زہر سے سانپ کو مارتا ہے، سانپ اپنے زہر سے، ان دونوں کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر سانپ بچھو کے زہر سے اور بچھو سانپ کے زہر سے مار جاتا ہے۔ اب یہ حفاظت کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کوئی چیز لیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان رحمت جو ہے اپنے بندے کے اوپر کی۔ اسی طرح کئی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پہ کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ جو انسان کو تکلیف دیتا ہے نا، اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان گناہ کر لیتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں لوہا ہوتا ہے، اس کو اگر پرزا بناتا ہے تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، صاف کرنے کے بعد اس کا ایک پرزا بنا جاتا ہے، پھر کہیں پہ فٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سونے کا معاملہ دیکھ لیں، جو سونا ہوتا ہے اس کو بھی جب سنارے کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس کو بٹھی کے اندر ڈالتا ہے، وہ آگ کے اندر وہ پگھلتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سونا جو ہے وہ زیور بنتا ہے، زیور بن کر کسی محبوب کے جو گلے میں جا کے ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی کو گفٹ کر دیتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان اگر گناہ گار ہو، اس کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوں، تو سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب کئی چیزیں ایسی ہیں، یہ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ظاہری طور پر ہمیں دکھا دی، ہم ان کو ظاہری طور پر ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر آگے کانٹا آ جائے تو ہم کانٹے کو ہٹا لیتے ہیں، وہ ایک ظاہری چیز ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے۔ کئی ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ پاک اپنے رحمت کے صدقے سے ان کو ہم سے دور فرما دیتا ہے، ہمیں بغیر ہمیں پتہ چلے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اوقات اللہ کی رحمت ایسی وسیع میں پتہ بھی نہیں چلتا ہماری تکلیف دور ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہماری تکلیف دور ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ دعا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو بھی انسان دعا مانگتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر اس کا جو ثمرہ ہے وہ زہر نہ ہو، اس کا فائدہ زہر نہ ہو، لیکن ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ دعا کرتے قبول نہیں ہوتی، تو آنے والی ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے اوپر، اللہ پاک اس دعا کے صدقے سے اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمان الرحیم ہے، یہ بہت ہی وسعت والی ہے۔ رحمان کا مطلب نہایت رحم فرمانے والا، اور رحیم کا مطلب بہت مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔